يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں، نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر، میں بے آسرا ہوں، نگاہ کرم ہو میں بے آسرا ہوں،
نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ضیاء سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج کے اس مختصر درس پاک میں آپ احباب کے سامنے مثبت طرز فکر کے حوالے سے چند اسلامی تعلیمات اور نکات پیش کیے جائیں گے۔ انسانی ذہن ہر وقت خیالات کی اماجگاہ بنا رہتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر پہلو اس کی سوچ کا عکس ہوتا ہے۔ یہی فکر و تدبر اس کے جذبات کو جنم دیتا ہے، اور انہی جذبات کی بنیاد پر انسان کے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ ذہن میں خیالات کا آنا ایک فطری عمل ہے، لیکن ان خیالات کو عمل کے سانچے میں ڈالنا انسان کے اپنے اختیار اور ارادے پر منحصر ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر انسان کے زاویہ فکر کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ ایک مثبت زاویہ فکر ہے اور دوسرا منفی ہے۔ مثبت زاویہ نگاہ انسان کو ترقی، کامیابی اور روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ منفی سوچ انسان کو ناکامی، محرومی اور اندھیروں کے اندر دھکیل دیتی ہے۔ گویا انسان کا انجام اور اس کے اعمال کا رنگ انسان کے زاویہ نظر سے متعین ہوتا ہے، اور در حقیقت مثبت سوچ ہی انسان کی شخصیت کو سنوارنے کے لیے اور نکھارنے اور مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ مثبت فکر کامیابی کی وہ مضبوط سیڑھی ہے کہ جس پر قدم رکھ کر انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر خیالات مثبت ہوں تو اعمال بھی تعمیری ہوتے ہیں، اعمال کے اندر بھی افادیت ہوتی ہے، اور مثبت سوچ ہی انسان کے اندر اچھے رویے، حوصلہ، اعتماد پیدا کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی خوشگوار اثرات مثبت طرز فکر ہی ڈالتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اگر کوئی انسان مثبت سوچ اختیار کرے گا تو اس کے اثرات بھی مثبت ہی مرتب ہوں گے، اور منفی سوچ کی وجہ سے انسان مایوس کن طرز فکر سے قنوطیت و یاسیت کے جذبات جنم لیتے چلے جائیں گے، اور منفی سوچ بدگمانی، مایوسی اور کمزوری کو جنم دیتی ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کو پھر رفتہ رفتہ انسان کی شخصیت اور صحت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔
کہ جو انسان کی صحت کے اوپر بڑے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اے میرے اللہ مجھے ہم اور حزن سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سامعین محترم، دین اسلام بندہ مومن کو فکری پاکیزگی اور توانائی کے اصول بھی فراہم کرتا ہے، ذہنی طور پہ مثبت رہنے کے اصول اور ضابطے بھی مہیا کرتا ہے، اور کسی بھی میدان میں فکری جمود کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ لیکن عصر حاضر میں کثیر افراد ایسے ہیں کہ جو ذہنی امراض کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے منفی افکار اور رویے ہیں، منفی سوچیں ہیں۔ قرآن مجید میں بھی منفی سوچ کی ممانعت ذکر کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ جو بے شک کوئی گمان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گناہ تک لے جاتے ہیں، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تو یہاں پہ بھی بدگمانی سے بندہ مومن کو بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ انسان منفی افکار کو اور منفی سوچوں کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دینے کی کوشش نہ کرے۔ اور ایک مقام پہ تو فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اور حدیث مبارکہ میں بھی بندہ مومن کو بدگمانی سے، بری سوچ سے بچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ سامعین محترم، انسان کی زندگی اس کی سوچ کا آئینہ ہوتی ہے، جیسی فکر ویسی تقدیر۔ اگر سوچ میں امید کے چراغ روشن ہوں گے تو اندھیری راتیں بھی راستہ دیتی چلی جائیں گی، اور اگر دل میں مایوسی کے سائے چھا جائیں تو چمکتا سورج بھی انسان کو بے نور محسوس ہوتا لگے گا۔ قرآن کریم ہمیں اسی روشن فکر اور اسی مثبت سوچ کی تعلیم دیتا ہے جو ایمان کا جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا میرے بندو، اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور اب وہ سچے دل سے اور صدقے دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہیں، اور شیطان ان کو وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے، تو فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی بندہ اختیار نہ کرے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ انسان ہمیشہ امید رکھے۔ اور یہ آیت کریمہ مومن کے دل میں امید کا وہ چراغ روشن کرتی ہے جو کبھی بھی بجھتا نہیں ہے۔ کہ گناہوں کے اندھیرے ہوں یا حالات کی سختیاں، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفران نعمت ہے اور امید ایمان کی علامت ہے۔ سامعین محترم، آج سے 1500 سال پہلے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس امت مسلمہ کو عطا فرمایا تھا، اور حدیث قدسی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، جیسا وہ میرے متعلق سوچتا ہے میں بھی ویسا ہی اس سے سلوک کرتا ہوں۔ اگر کوئی رحیم اور رحمان اللہ کی صفات کو سمجھتے ہوئے، غفار و تواب سمجھتے ہوئے پھر اللہ کی چوکھٹ پہ گڑ گڑاتا ہے اور پھر اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کا طالب ہوتا ہے، تو فرمایا پھر اس کے حسن ظن کو اللہ تعالیٰ خراب بھی نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ اپنی شان رحیمیت، رحمانیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، بندے کی ستر پوشی فرماتا ہے اور بندے کے اوپر اپنا فضل و احسان کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنے رب کے بارے میں اگر برا گمان رکھتا ہے معاذ اللہ، اور اپنی تنگ نظری اور فکری حدود میں رہ کر حسن ظن نہیں رکھتا، تو یہ منفی انداز فکر انسان کو نقصان دینے والا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کا کوئی بھلا بھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، آج بھی ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ
اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طبقے میں رکھے ہوئے ہیں۔ دو طرح کے کیسے لوگ ہیں کہ ایک منفی طرز فکر اپنانے والا طبقہ ہے، خاموش ہے، تماشائی ہے، اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، اپنے معاشرے میں کوئی خدمت نہیں کرتا، اپنے معاشرے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتا، اور ایسا طبقہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوئی رائے نہیں سوچتا اور اپنی سوچ اور فکر کے اوپر تالے لگائے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو بوجھ قرار دیا ہے کہ ایسا شخص خیر کا پیغمبر نہیں ہے۔ اور اسی بات کو حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، فرمایا طاقتور اور قوی مومن، پختہ ارادے والا، صاحب الرائے مومن بہتر ہے اور پسندیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے ایسے مومن سے جو ضعیف و ناتواں ہو کر کمزوری اور مظلومی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے اور معاشرے کی بہتری اور فلاح و بہبود میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ اور حالانکہ فرمایا وفی کل خیر، حالانکہ ہر معاملے میں دونوں کے اندر خیر ہے۔ تو سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں بھی بندہ مومن کو مثبت طرز فکر اختیار کرنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، کہ آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلانے کی کوشش کرو، خوشخبریاں، خوشیوں کو بانٹو اور نفرتوں کو تقسیم نہ کرتے پھرو۔ اور یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی انسان مثبت رویہ رکھے، امید، بشارت، آسانی کا پیغام دے، اور یہ ایک صحت مند اور مثبت معاشرے کی بنیاد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اسی حوالے سے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ جب بندے کو تنگی آ گئی تو فرمایا پھر آسانی کا انتظار کرو، آسانی بھی آنے والی ہے۔ اور یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ مشکلات عارضی ہیں اور ان کے ساتھ آسانی بھی شامل ہے، لہٰذا اگر کوئی تنگی آ جائے تو انسان اپنے رب کی رحمت پہ امید رکھے کہ آسانی بھی آنے والی ہے۔ سامعین محترم، بندہ مومن کا ہر حال ہی خیر ہے۔ ارشاد فرمایا گیا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے بہتر ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑا بہتر ہے، اور تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو فرمایا صبر کرنا بھی اس کے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو سامعین محترم، یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں مثبت سوچ کی اعلیٰ مثال نظر آتی ہے کہ مومن ہر حالت میں خیر دیکھتا ہے، خیر سوچتا ہے، مثبت طرز فکر کو اپناتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر واقعہ میں اللہ کی حکمت شامل ہے، اور بندہ مومن کو آخری وقت تک حسن ظن کی امید رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے بدگمان ہو، بلکہ اللہ کی رحمت پہ اچھا گمان رکھے اور اللہ کی رحمت کے اوپر امید رکھتے ہوئے انسان دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی واضح کرتی ہے کہ آخری لمحے تک اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان امید کو قائم رکھے، حسن ظن قائم رکھنا ایمان کا حصہ ہے، اور مایوس ہو جانا یہ مومن کی شان میں سے نہیں ہے۔ سامعین محترم، احادیث مبارکہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ مثبت سوچ ایمان کی روشنی ہے، حسن ظن، صبر، توکل اور امید، یہ سب وہ اوصاف ہیں کہ جو مومن کو مضبوط اور پر امید بناتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مومن مثبت اور اعلیٰ افکار کا حامل ہوتا ہے، وہ حالات و واقعات میں عیب نکالنے کی بجائے اپنی طرف سے کچھ بہتری کی کوشش کرتا ہے، اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے فرمایا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ یعنی ایسے افراد کہ جو شکوہ و شکایت کرتے رہیں کہ حالات بڑے خراب اور سنگین ہیں اور بہتری کی کوئی کوشش نہ کریں، تو ایسے جملے کہنے کی بجائے اور نا امیدی عام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان ظلمت برے ماحول میں شمع اور چراغ جلانے کی کوشش کرے، اپنے حصے کا کام کرنا جانتا ہو
اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی اچھی یا بری حالت کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں کرنا چاہتے، جب وہ خود سے کوشش نہیں کرنا چاہتے۔ تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ میں قانون قدرت بیان کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود تگ و دو نہیں کرتی، محنت و مشقت نہیں کرتی، تو اللہ رب العزت بھی ایسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر حالات بدلنے کی بجائے انسان ذہنی طور پہ پختہ ہو جائے کہ میں تھک ہار کر چور ہو چکا ہوں، مجھ میں اتنی ہمت و استقامت باقی نہیں کہ مزید محنت و مشقت برداشت کر سکوں، یعنی انسان خود بخود ہی اپنی شکست کو تسلیم کر لے، تو پھر یقیناً وہ انسان ہار کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ لیکن اگر انسان ناسازگار ماحول میں بھی تگودو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اور اپنے رب سے اچھا اور عمدہ گمان رکھتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بند دروازوں کو بھی کھول دے گا۔ لہذا انسان خود کو مجبور اور لاچار ثابت کرنے اور ایسے گلے شکوے کرنے کی بجائے خود اتنی محنت کرے اور مثبت طرز فکر سے کام کرے کہ کمزوروں کا سہارا بنے، حاجت روا بننے کی کوشش کرے۔ سامعین محترم، اگر مثبت طرز فکر کو ہم رمضان المبارک کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو رمضان المبارک سے بھی ہمیں مثبت طرز فکر کا پیغام ملتا ہے کہ رمضان امید کا مہینہ ہے، جہاں ہر سحر نئی روشنی اور ہر افطار نئی خوشی لاتا ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے کہ بھوک عارضی ہے مگر اجر دائمی ہے۔ اسی طریقے سے جو تنگی ہے، جو مصیبت ہے، جو مشکل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئی بلکہ تنگی کے بعد آسانی بھی ہے۔ اس لیے انسان مثبت طرز فکر کو اپنائے۔ رمضان کی ساعتیں ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں کہ صبر کے بعد رحمتوں کی بارش ضرور ہوتی ہے۔ جو دل رمضان میں اللہ سے جڑ جائے وہ مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ کمزور فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور اگر قیام اللیل کی صورت میں اسے دیکھا جائے تو تراویح کی کتاریں بھی ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اجتماعی عبادت سے دلوں میں امید جنم لیتی ہے، مایوسی کے بادل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سحر کی خاموشی میں کی گئی دعا انسان کے اندر مثبت سوچ کی بنیاد رکھتی ہے اور انسان مثبت طرز فکر کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ رمضان ہمیں شکایت کی بجائے شکر کی عادت سکھاتا ہے۔ رمضان کا یہ پیغام ہے کہ انسان اندھیروں سے نہ گھبرائے بلکہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھے، اپنے آپ کو مثبت طریقے سے اس دنیا کے اندر چلاتا رہے، اور جو رمضان میں اپنے دل کو روشن کر لے اس کی پوری زندگی منور ہو جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر محرومی میں بھی رب کی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مصیبت آن پڑی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت مضمر ہوگی، اس کے بعد کوئی رحمت اور آسانی کا معاملہ ہوگا۔ رمضان مثبت فکر، پاکیزہ نیت اور روشن مستقبل کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو سامعین محترم، بندہ مومن کو چاہیے کہ مثبت سوچ کو اپنائے، اور مثبت سوچ صرف فرد کو نہیں سنوارتی بلکہ معاشرے کو بھی روشن کرتی چلی جاتی ہے۔ قرآن بندہ مومن کو بدگمانی سے روکتا ہے، بری سوچوں اور فکروں سے روکتا ہے، منفی افکار سے بندہ مومن کو روکتا ہے اور حسن ظن کی تعلیم دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوں، خیالات پاک ہوں، نیتیں روشن ہوں تو رشتوں میں محبت اور معاشرے میں امن جنم لینا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے اس پیغام کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں، مایوسی کے الفاظ کو امید میں بدلیں، شکایت کو دعا میں بدلیں، خوف کو توکل کے اندر بدل دیں، کیونکہ قرآن ہمیں یقین دلاتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ مثبت سوچ ایمان کی خوشبو ہے۔ جو دل قرآن سے جڑ جائے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو امید، صبر اور توکل کے نور سے روشن کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ مثبت رہنے کی اور اپنے معاشرے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی، خدمت خلق کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام علیکم۔ سیدنا کریم صلی
دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی پر نور ساتیں اپنی برکتیں لٹا رہی ہیں۔ ضیاء سحر رمضان ٹرانسمیشن میں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے رمضان المبارک کی 20ویں سحری کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، 20 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا اور آپ کی سیرت کا ایک اور خوبصورت باب شروع ہوا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں ترین خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت للعالمینی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یوں تو رحمت مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بدترین دشمنوں سے حسن سلوک، عفو درگزر اور رواداری سے عبارت ہے، لیکن اس کا ایک اہم اور تاریخ ساز موقع فتح مکہ 20 رمضان المبارک کا وہ مثالی واقعہ ہے جب آپ کو اپنے دشمنوں پر کامل اختیار و اقتدار حاصل تھا۔ صحن کعبہ میں اسلام، پیغمبر اسلام اور جان نثاران اسلام کے دشمن گروہ در گروہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیسے دشمن؟ جنہوں نے جگر گوشہ رسول کا حمل اپنے نیزوں سے گرایا، جنہوں نے داعی اسلام کے سر مبارک کو شانہ مقدس سے جدا کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا، ہر موقع پر آپ کو اذیت پہنچانے میں کوئی دریغ نہیں کیا، جن کے دل و دماغ کی تمام قوتیں نخل اسلام کی بیخ کنی میں صرف ہوتی تھیں، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار قریش کے ساتھ جو سلوک اور رویہ اپنایا، پوری انسانی تاریخ میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب کے پیش رو تھے، وہ بھی جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی جن کے تیغ و سنان نے پیکر قدسی کے ساتھ بھی گستاخیاں کی تھی، وہ بھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جو وعظ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں لہو لہان کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنا لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی آگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہریں لگایا کرتے تھے۔ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کر ڈالا تھا، وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے آپ پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ آپ کے خون کے بھی پیاسے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کے جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ اگرچہ ظالم تھے، شکی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج چناس تھے۔ پکار اٹھے کہ آپ شریف بھائی اور شریف برادر زادے ہیں۔ ارشاد ہوا،
تم پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دنیا نے دیکھا کہ پیغمبر رحمت نے ان دشمنوں کے ساتھ عین اس وقت جب وہ مفتوح تھے، قیدی تھے، غلام تھے، زیر دست تھے، ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی، بے بس اور بے کس تھے، نیز جب یہ صدا بلند ہوئی جنگ و جدال اور قتال و انتقام کا دن ہے، آج تو خون ریزی اور بدلہ لینے کا دن ہے، تو اس موقع پر محسن انسانیت کی سیرت طیبہ میں عفو درگزر اور رواداری کا وہ شاندار نمونہ نظر آتا ہے جو دیگر علم برادران مذاہب اور فاتحین عالم میں فتح مکہ کو ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ آپ نے اس موقع پر تمام امیدوں اور تصورات کے برخلاف رواداری پر مبنی مثالی انقلابی اعلان فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، یعنی آج تو رحم و کرم، عفو درگزر اور اثار و رواداری کا دن ہے۔ آج عفو عام کا دن ہے، عفو درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جوک در جوک بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ وہ تلواریں جو کل تک اسلام کی مخالفت میں برسر پیکار تھیں، اب وہ اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے چمکنے لگیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ حلم و بردباری کی عمدہ مثال تھا۔ آپ کا یہی طریقہ کار ان کی ہدایت کا باعث بنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کمال انسانیت کا آئینہ دار نہ ہو۔ معاشرے کی تعمیر و تکمیل میں جہاں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اہمیت رکھتی ہیں، وہی ایک اہم اور ضروری چیز حلم و بردباری بھی ہے۔ ہمیں بھی سیرت النبی کے اس سبق کو اپنی زندگی میں اپنا کر دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔